السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سجاد وڈل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کالا تتر خوشاب گروپ۔ دوستو، کالا تتر کی موسم گرما کی خوراک کے حوالے سے کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، میں نے کہا آپ نئے دوستوں سے شیئر کر دوں۔ تو دوستو، تتر کو آپ نے چینج راؤنڈ خوراکیں کر کے دیتا رہنا ہے، جیسے دال باجرہ اس میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے بعد سبز مٹر ہیں جس کا ہم لوگ سالن بناتے ہیں، سبز چنے ہیں گھاڑے جس کو بولتے ہیں، اور کچھ چند ایک سبزیاں ہیں جس میں توری ہے، کدو ہے، ٹنڈا ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کر آپ اپنے تتر کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، پورے موسم گرما میں آپ نے روٹین یہ بنا لینی ہے کہ صبح کے وقت آپ نے تتر کو یا دال باجرہ دینا ہے جو رات کو آپ نے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے، اور صبح اس کو خشک کر کے صاف کر کے تتر کو ڈال دینا ہے۔ یا پھر دوسری سبزیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رات کو آپ نے اپنے تتر کو ملائی اور آٹا دینا ہے، جو دودھ کے اوپر ملائی بنتی ہے اس میں آٹے کو خشک سخت قسم کی روڑیاں بنا لینی ہے اور تتر کو وہ احمد دینی بھائی ہے چیک رات کرو، کو، منیر بھائی اور نے پھر کہا تو صبح ویڈیو ہو بنا جائے گی تو فریش اسی طرح 16 روٹین تاریخ ہے آپ نے بنا لینی ہے۔ آج تو کی دوستو، فریش یہ ایک ویڈیو۔ بنیادی تتر منیر کی بھائی آپ بھی چیک خوراک ہے۔ کرو۔ ہیوی خوراکیں تتر کو گرمیوں میں نہیں دی جاتی، کیونکہ اس کو آپ دیسی گھی دوسری طاقت والی کوئی بھی چیز دیں گے تو یاد رکھے دوستو، طاقت والی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تو گرم چیزیں آپ اپنے تتر کو دیں گے، وہ بولے گا نہیں، وہ خاموش ہو جائے گا۔ پھر آپ اس کو رکھ کر جیسے آپ کا دل ٹوٹے گا تو چیک آپ کرو نئے احمد دوست بھائی۔ اس کو آگے فروخت کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ جو ہوتا ہے، جو پہلے سے پرانا شکاری ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، وہ جیسے اس کی خوراکیں مینٹین کرتا ہے تو تتر اس کے پاس جا کر بولنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ نئے دوستوں کا جو دل اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور شوق سے دن بدن آپ کا دل جو ہے پیچھے کی طرف چلا آتا ہے۔ تو دوستو، میرا تو چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بنیادی باتیں آپ کو بتانا، نئے دوستوں کی رہنمائی کرنا، جس سے نئے دوستوں کو فائدہ ہو جائے۔ ایک تتر کی بنیادی خوراک ہے اور لائٹ اور ہلکی پھلکی سی غذا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ تتر کو کوئی بھی ہیوی چیز دیں گے تو اس کا رزلٹ اسی طرح سیم ٹو سیم آئے گا۔ جیسے گرمیوں میں ہم کسی شادی پر چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کھانا کھا کر واپس آ جاتے ہیں، تو جیسے انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے، تتر کو آپ گرمیوں میں ہیوی چیز دیں گے تو آپ کے تتر کا یہی حال ہو جائے گا اور وہ نہیں بولے گا۔ تو کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے سے سن رکھی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کم کھانا صحت ہوتا ہے اور پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو آپ نے یہ ہلکی پھلکی جو میں غذائیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے میری بات مانی ہے اور یہ تتر کو دینی ہے۔ کوئی اس میں ہیوی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ آپ کے تتر کو خراب کرے۔ باقی آپ نے خوراک کو تبدیل کرتے رہنا ہے، کبھی تتر کو کوئی چیز دیں ان میں سے، کبھی کوئی چیز دیں، کبھی کوئی چیز دیں۔ ایک تو مختلف چیزیں آپ تتر کو دیں گے تو آپ کا تتر جو ہے بڑا خوش ہو کر اس کو بآسانی کھا لے گا، اور دوسرا جیسے آپ چینج راؤنڈ کر کے تتر کو دیتے رہیں گے تو وہ خوش ہو کر کھاتا رہے گا۔ ایک ہی چیز آپ بار بار اپنے تتر کو کھلاتے رہیں گے تو وہ اس کا بور ہو جائے گا، اس کا دل بھر جائے گا، آخر میں آپ کا تتر جو ہے بالکل خوراک کرنی کم کر دے گا۔ جیسے اس کی ایک صحت صحیح نہیں ہوگی، اس نے بلائی آپ کو کیا دینی ہے، اس نے آپ کو بلیاری کیا دینی ہے۔ پھر اسی طرح جیسے خوراک کو چینج راؤنڈ کریں گے، آپ اپنے تتر کے مزاج کو بھی آہستہ آہستہ سمجھنے لگ جائیں گے۔ پھر آپ وہ ایک چیز کو پکڑ لیں، اپنی تتر کی کمزوری کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیں کہ کون سی چیز، کون سی خوراک آپ کا تتر خوش ہو کر کھاتا ہے۔ جیسے انسان کی چوائس ہوتی ہے، کسی کو چاول پسند ہوتے ہیں، کسی کو گوشت، کسی کو کیا چیز، تو جو بھی تتر آپ کا ایک چیز پسندی سے زیادہ کھاتا ہے پھر آپ اس کو وہ زیادہ سے زیادہ دیں۔ اس طرح سے آپ کا تتر آپ کے پاس خوش بھی رہے گا اور آپ کو اچھی بلیاری دے گا، اور انشاءاللہ آپ کے شوق میں بھی دن بدن اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو شوق کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ باقی دوستو، اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تتر کو مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اگر آپ دیکھیں آپ کا تتر ڈرباز ہے، تھوڑا سا ڈر کرتا ہے، تو اس کو کھلی جگہ پر لے جائیں، وہاں جا کر اس کی آپ بلیاری سن لیں۔ ایک دفعہ آہستہ آہستہ تتر کو مستی پر لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا تتر دوستوں مستی پکڑ جائے تو وہ آہستہ آہستہ پھر ڈر بھی چھوڑ جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو صبح کے ٹائم زیادہ مستی کا ٹائم ہوتا ہے، پھر صبح آپ اس کو تھوڑا سا رش والی جگہ پر لے جائیں، ادھر چند ایک آوازیں اس سے کروا لیں۔ باقی دوستوں ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کہیں پر کالا تتر مشکل میں ہے تو میری یہ ویڈیو سن کر اس دوستوں کی کوئی رہنمائی ہو جائے اور وہ تتر آسانی میں آ جائے، اس سے بڑا اور کوئی اجر نہیں ہے میرے لیے۔